خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پرابلمز کو لے کر آئے تھے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ریلیکس فیل کر رہے تھے. خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی ایذا دہی کا شکوہ کیا. اتنی تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں کافر. ہم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے اور آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے کسی کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا، پھر گڑھے میں اس کو گاڑ کر آرا لایا جاتا اور آرے کو اس کے سر پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اور یہ بات بھی اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی، اور لوہے کی کنگیاں اس کی ہڈیوں اور پٹھوں تک چلائی جاتی، اور یہ بات بھی اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی. اللہ کی قسم اللہ اس دین کو ضرور پورا کرے گا. ایک شخص سوار ہو کر صنعاء سے حضرموت تک جائے گا، یعنی ایک جگہ صنعاء اور دوسری جگہ حضرموت تک جائے گا، اس کو اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا، یعنی اتنا من ہو جائے گا. یا اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج کل آپ دیکھیں تو فلسطین کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، اور اس میں ہم سب مسلمان جو ہیں بہت مجبور ہیں. ہم کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار موجود ہے اور وہ ہے دعا کا. بالکل ہماری وہی حالت ہے جو آل یاسر کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دیکھ رہے سب کچھ ہم، لیکن کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہم مسلمان اتنے مجبور کیوں ہیں؟ ہم غور کریں نا. اللہ تو اپنے مومن بندوں کی مدد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن اللہ ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا کہ ہم اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین قابل قبول ہے ہی نہیں. ہم دین کو صحیح سے پریکٹس کر ہی نہیں رہے، ہم دین کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم اپنے عمل میں اتنے ویک ہیں. آج اگر کوئی احتجاج بھی ریکارڈ ہوتا ہے تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ لوگ وہاں پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں. لوگ نکلے ہیں باہر احتجاج کے لیے، لیکن نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمان اور عمل صالح میں وہ مضبوطی دکھاتے ہی نہیں ہیں. پھر ہمیں خوف نہیں گھیرے گا تو کیا گھیرے گا؟ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کم وسائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا کہ اب آپ تجارتی قافلہ نہیں لوٹیں گے بلکہ جنگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، گڑ گڑائے، اللہ مدد کر. نماز تو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن احتجاج کرنے والے نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ اذکار کر رہے ہیں، نہ دعائیں کر رہے ہیں. اگر ایک ایک مسلمان کا ہاتھ اٹھ جائے نا دعا کے، اور وہ تڑپ کر دعا کرے، اپنی تہجدیں فلسطین کے لیے مختص کر دے، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ اللہ تو ضرور مدد کرے گا. ہم بہت سارے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کریں، جتنی وسعت ہے کر سکتے ہیں ضرور کریں. لیکن ہماری زندگیوں میں ہم نے ہی کفار کو اتنا ایکسس دیا ہے نا کہ ایک ایک چیز ہم انہی کی استعمال کر رہے ہیں. پوری طرح سے تو وہ ہم پر ٹیک اوور کیے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز صبح سے لے کر رات تک جو استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں کہ وہ ہم نے بنائی ہے یا کفار نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی ہم اس چڑیا جتنی کوشش کر سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے اڑی تھی، اپنی چونچ میں، اتنی ننھی سی چونچ میں پانی بھر کے. میں اور آپ اپنا حصہ جو ڈال سکتے ہیں ڈالیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم ایز مسلم وہ کردار ادا نہیں کر رہے. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے عمل میں ایمان نہیں ہے، ہم مومن نہیں رہے.
اس وجہ سے ہماری حالتیں ایسی ہیں. جو کانسرٹ کر کے لوگوں کی مدد کریں، بتائیے اللہ کی مدد ان کے لیے آئے گی؟ کیونکہ آج بہت سارے کانسرٹ ہو رہے ہیں تاکہ جو پیسہ اکٹھا ہو اس سے کس کی مدد کی جائے گی؟ فلسطین کی مدد کی جائے گی، یا دنیا میں جہاں جہاں کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد کی جائے گی. گانے سننا تو امت چھوڑ نہیں سکتی، حرام گانا امت چھوڑ نہیں سکتی، وہ فلسطین کو بچائے گی. پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا؟ جتنا علم حاصل کیا ہے میں نے اس کے مطابق تو نظر نہیں آتا. سود چھوڑ رہے لوگ، کس سے جنگ مول لیے ہوئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنے عمل کو تو ہم ٹھیک کریں، اور وہ بہت ضروری ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، بہت ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو آسمان سے فرشتے بھی اتارنے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن نہیں اتر رہے نا فرشتے. آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ابھی بھی لیسنز دے رہا ہے ہمیں کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. اپنے نفس کی جنگ تو ہم روز ہارتے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہم سے کوئی کروا لے، نہ غیبت ہم سے چھوٹتی ہے، نہ جھوٹ ہم سے چھوٹتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرے. کون سا وعدہ؟ کہ اللہ ہماری حالت خوف کو امن میں بدل دے. کیوں اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہ وعدہ مشروط ہے. آج اگر پورا نہیں ہو رہا تو کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی. کتنا شرک ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور کس کس طرح کے شرک لوگ کر رہے ہیں. کبھی کبھی تو ان تمام شرکوں کو دیکھ کر گھن سی آتی ہے کہ مسلمانوں کی عقلیں کہاں چلی گئی ہیں، کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟